اگلے ہفتے ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کتنا اہم ایشو ہے اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملک امریکی صدارتی مہم کو کیسے دیکھ رہے ہیں، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کے نتائج کا فیصلہ ملک کے داخلی ایشوز کی بنیاد پر ہوتا ہے، جیسے اس بار بھی امریکی ووٹرز کے لیے معیشت اہم ترین ایشو ہے، لیکن حالات کی مناسبت سے بعض اوقات فورن پالیسی سے متعلق ایشوز اور خارجہ تعلقات بھی اہم ہو جاتے ہیں۔ ماضی میں ویتنام جنگ ہو یا 9/11 کے بعد افغانستان اور عراق کی جنگیں، امریکہ کے صدارتی انتخاب پر ان کا اثر رہا۔ گزشتہ ماہ پیو ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق 2024 کے صدارتی انتخاب میں معیشت سب سے اہم ایشو ہے، لیکن 62% امریکی واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کو بھی اہم انتخابی ایشو سمجھتے ہیں۔ ایک امریکی تھنک ٹینک کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے اسی بارے میں ہونے والے ایک سروے میں امریکہ میکسیکو سرحد سے متعلق امیگریشن پالیسی 50% اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلی پر 40%، اسرائیل حماس جنگ پر 35%، اور یوکرین کی جنگ اور چین کے ساتھ تعلقات 28% رجسٹرڈ امریکی ووٹروں کے فیصلے پر اثر انداز ہوں گے۔ اگلے ہفتے ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کی مہم میں کون سے فورن پالیسی ایشوز پر فوکس رہا ہے امیدواروں کا، اور پاکستان سمیت دنیا کے کچھ حصوں میں ان انتخابات کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ امریکہ میں اگلے ہفتے منگل کے دن صدارتی انتخاب ہے۔ ہر 4 سال بعد ہونے والے یہ 60ویں امریکی صدارتی انتخابات ہیں، اور ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب دنیا غزہ اور یوکرین میں جنگ اور سوڈان کی خانہ جنگی سمیت کئی تنازعات سے نمٹ رہی ہے۔ امریکی صدارت کے لیے دونوں بڑے امیدواروں کی خارجہ پالیسی ایک دوسرے سے کس حد تک مختلف ہے۔ وائس آف امریکہ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کس امیدوار کی پالیسی ممکنہ طور پر تنازعات کم کرنے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ جنوری 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ یا کاملا ہیرس میں سے کوئی ایک امریکہ کی صدارت سنبھال چکا ہوگا۔ امریکہ کے جیو اسٹریٹجک مفادات کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اور دنیا کی سب سے طاقتور فوج کی کمان بھی۔ میں کوئی جنگ چھوڑ کر نہیں گیا تھا سوائے داعش کے، جسے میں نے ہرا دیا تھا، لیکن یہ وہ جنگ تھی جو پہلے سے ہی جاری تھی۔ ہمارے دور میں اور کوئی جنگ نہیں تھی، میں صرف ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے جنگیں روک سکتا ہوں۔ لیکن ٹرمپ نے کبھی اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ جنگیں کیسے روکیں گے۔ صدر جو بائیڈن کے دور صدارت میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا، عسکریت پسند گروپس حماس اور حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے کیے، جس کے جواب میں اسرائیل نے خون آشام مہم شروع کی، جسے 1 سال ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس صدر ٹرمپ کے دور میں کوئی بڑی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے امریکہ کو کسی نئے مسلح تنازع کا حصہ بننے دیا تھا۔ ٹرمپ کے حامی سے امن بذریعہ طاقت کا نام دیتے ہیں۔ ڈیموکریٹس اسے محض اتفاق قرار دیتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ کی مدت صدارت کے اختتام تک امریکی فوج افغانستان، شام، عراق اور یمن میں برسر پیکار تھی۔ ٹرمپ کے انپریڈکٹیبل ہونے سے متعلق بھی ایک تھیوری پائی جاتی ہے۔ صدارتی مورخین اسے میڈ مین تھیوری کا نام دیتے ہیں۔ کسی حد تک پاگل پن کے مظاہرے اور رد عمل میں شفافیت کا اظہار کرنے یا کم از کم ایسا تاثر دینے کو طاقت کا اظہار سمجھا جاتا ہے، اور خارجہ پالیسی میں یہ خاصا اہم ہے۔ اسی لیے انپریڈکٹیبلٹی کو ایک حد تک خوبی تصور کیا جا سکتا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی انپریڈکٹیبلٹی اور ان کے ذاتی مفادات کو ایک ساتھ رکھا جائے تو یہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والی اس دنیا میں خطرناک بات ہے۔ انپریڈکٹیبلٹی کسی تنازع کو سلجھانے کی کوششوں کو پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ کسی تنازع کی شدت کم کرنے یا سفارت کاری کے لیے خاص ترتیب اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آپ انپریڈکٹیبل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ آپ کے حریف کا اگلا قدم کیا ہوگا تو آپ حالات کو قابو سے باہر نہیں ہونے دیں گے۔ سفارتی محاذ پر کاملا ہیرس کو صدر جو بائیڈن کی طرح روایتی اپروچ کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ کاملا دنیا کی قیادت کرنے کی امریکی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ملٹی لیٹرلزم اور اتحاد بنانے پر یقین رکھتی ہیں۔ بطور نائب صدر میں نے قومی سلامتی کو درپیش خطرات کا سامنا کیا ہے، غیر ملکی رہنماؤں سے مذاکرات کیے ہیں، اپنے اتحادیوں سے رابطے مضبوط کیے ہیں، اور سمندر پار لڑنے والے اپنے بہادر فوجیوں سے بھی تعلق رکھا ہے۔ بحیثیت کمانڈر ان چیف میں یقینی بناؤں گی کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط ترین جنگی طاقت رہے۔ لیکن ٹرمپ کی طرح ہیرس بھی شاید یہ فیصلہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں گی کہ امریکہ کو کس تنازع میں فوجی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ اب دنیا کی واحد سپر پاور نہیں رہا۔
ट्रंप और हैरिस दोनों इस हकीकत से वाकिफ हैं कि बैनुल-अक़वामी निज़ाम में ताकत तकसीम हो रही है और दुनिया में दीगर ममालिक का भी असर रसूख है। इन्हें मालूम है कि रूस और चीन इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में अपनी अलग राय रखते हैं। लेप्सन के मुताबिक हैरिस के ख्याल में अमेरिका जोड़ने वाली ताकत है और दीगर ममालिक को साथ बिठाकर मसाइल हल करने की जानिब ला सकता है। लगता यही है कि कामिला यूक्रेन की हिमायत के लिए ट्रांस अटलांटिक में इत्तेहाद मजबूत बनाने की सदर बाइडेन की पॉलिसी जारी रखेंगी। वो गजा में इंसानी हकूक की पासदारी पर पहले ही से जोर दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो मशरिक वस्ता में जो चाहे करें। कामला हैरिस उनसे कह रही हैं कि आप दिफा का हक रखते हैं और आपको फिलिस्तीनियों को दरपेश बहरानों को भी पेश नजर रखना चाहिए। लेकिन क्या इन दोनों बातों के अलग नताइज निकलेंगे? सवाल ये है कि क्या कोई अमेरिका की बात सुन भी रहा है? अमेरिका में इलेक्शन जो करीब आ रहा है, इस सवाल का जवाब मुश्किल तर होता जा रहा है और इस मुश्किल का ताल्लुक इस बात से नहीं कि नवंबर में कौन कामयाब होता है। पैट्सी गुडा कुशवारा के साथ राना मोहम्मद आसिफ, VOA न्यूज़। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के अलावा इन इंतखाबात में अमरीकी वोटर्स एक तीसरी पार्टी यानी ग्रीन पार्टी में भी दिलचस्पी ले रहे हैं और इसकी वजह ग्रीन पार्टी का इजराइल गजा जंग पर मौक़िफ़ है। पोल्स के मुताबिक ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार जिल स्टाइन को 1% तक वोट मिल सकते हैं। बाद सियासी तजज़ियाकार पेशगोई कर रहे हैं कि जिल स्टाइन को मिलने वाले वोटों की इंतहाई कम शरह भी बाद स्विंग स्टेट्स के नताइज में बहुत फ़र्क डाल सकती है। ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार जिल स्टाइन इस बार भी अमेरिका के सदारती इंतखाब में उम्मीदवार हैं। स्टाइन ने 2016 का इंतखाब भी लड़ा था जिसमें उन्होंने 1% से कुछ ज़ायद वोट हासिल किए थे। कई डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि उस इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन की शिकस्त की वजह स्टाइन को मिलने वाले ये वोट थे। मिसाल के तौर पर रियासत मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को 11,000 से भी कम वोटों से हराया था, जबकि यहाँ स्टाइन ने 51,000 वोट हासिल किए थे। लेकिन बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि ये गुमान भी ठीक नहीं कि जिल स्टाइन को पड़ने वाले सभी वोट अगर इन्हें ना मिलते तो हिलरी क्लिंटन को मिल जाते। ये कहना आसान नहीं होगा कि अरे फलां उम्मीदवार हमारा वोट काट रहा है, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि अगर ये वोटर सिर्फ 2 में से कोई एक ऑप्शन चुनने पर मजबूर होते तो किसका इंतखाब करते। सन 2000 के सदारती इलेक्शन में भी ऐसी सूरत हाल सामने आई थी। उस वक्त ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार रॉल्फ नैडर ने रियासत फ्लोरिडा से लगभग 1 लाख वोट लिए थे और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने मुकाबिल एल गोर को इस रियासत में सिर्फ 537 वोटों से हराया था। इस फार्मूले में बहुत मसाइल हैं। जब बहुत कांटे का मुकाबला हो तो आप ये तस्वुर कर लेते हैं कि लोगों की सेकंड चॉइस बहुत फ़र्क पैदा कर देगी। मेरे ख्याल में ये पूरा मॉडल ही गलत है। जो लोग थर्ड पार्टी उम्मीदवारों को वोट देते हैं उनकी अपनी अलग वजूहात होती हैं। उन्हें मौजूदा पार्टीज़ पर इतना गुस्सा होता है कि वो एहतजाजन अपना वोट उनके अलावा किसी तीसरे को दे रहे होते हैं। exasperated by the existing parties that in effect they're creating a protest vote. इस बार भी डेमोक्रेट इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि स्टाइन इन इंतख़ाबात में भी स्पॉयलर साबित हो सकती हैं और बाज़ तो उन पर ये इल्ज़ाम भी आयद करते हैं कि उनके इलेक्शन लड़ने का मकसद कामला हैरिस को नुकसान पहुँचाना है। VOA ने जब स्टाइन की कैंपेन से इस बारे में राब्ता किया तो उनके को प्रेस डायरेक्टर सैम फाइफिल का कहना था कि थर्ड पार्टी उम्मीदवारों पर तनकीद न सिर्फ जमहूरियत पर हमला है बल्कि वोटर्स की आवाज़ को दबाने के मुतरादिफ है, ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक वोट ना डालें या सिरे से वोटिंग में हिस्सा ही न लें। मिशिगन जैसी बैटल ग्राउंड रियासत में जहां अमेरिका में सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं, ग्रीन पार्टी बहुत ज्यादा असरअंदाज हो सकती है। इसकी वजह यह है कि कई मुसलमान गजा जंग में बाइडेन हुकूमत की जानिब से इजराइल की हिमायत करने पर बरहम हैं। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की जारी करदा एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मिशिगन में 40% मुसलमान स्टाइन को वोट देने का इरादा रखते हैं, जबकि सिर्फ 12% ने हैरिस को वोट देने का इंदिया दिया है। स्टाइन कामला हैरिस से ज्यादा वोट लेंगी। डेमोक्रेट्स स्टाइन को सख्त मुकाबले वाली अहम रियासतों के बैलेट से हटाने में कामयाब नहीं रहे, इसलिए अगर इंतखाबी नताइज का इन्हिसार सख्त मुकाबले वाली रियासतों पर हुआ तो इम्कान है कि इलेक्शन डे पर स्टाइन इन रियासतों के नताइज पर असरअंदाज होंगी। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस की इसी रिपोर्ट के मुताबिक विस्कॉन्सिन और एरिज़ोना जैसी बैटल ग्राउंड रियासतों में भी मुसलमानों ने वोट देते हुए स्टाइन को कामला हैरिस पर तरजीह देने की राय दी है। 2020 के इंतखाबात में जो बाइडेन ने इन रियासतों में सख्त मुकाबले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को हराया था। ऐसे इलेक्शन में जब इंतहाई सख्त मुकाबला दरपेश हो, ग्रीन पार्टी को पड़ने वाले वोट्स बाजी पलट सकते हैं। मैक्सिम एडम्स के साथ महनूर यूसुफ, VOA न्यूज़।
امریکی انتخابات پر پوری دنیا کی نظر ہے اور باقی دنیا کی طرح ترکیہ بھی ان امریکی انتخابات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کو دونوں امیدواروں میں سے جو بھی کامیاب ہوگا فائدہ ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں ترک رہنما اور ان کے عزائم کے لیے کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ اب جبکہ امریکی انتخابات میں کچھ دن باقی ہیں، مبصرین کا کہنا ہے کہ انقرہ ان انتخابات کے نتائج کو ترکیہ امریکہ تعلقات کے لیے اہم سمجھتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کی ترک صدر رجب ایردوان سے متعلق سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ٹرمپ کے گزشتہ دور میں اعلیٰ سطح پر سیاسی تعلقات ایردوان اور ٹرمپ کے درمیان تعلقات مضبوط تھے۔ کملا ہیرس کے جیتنے کی صورت میں ان کے ایردوان کے ساتھ تعلقات اس سے بھی زیادہ کھوکھلے ہوں گے جو آج بائیڈن اور ایردوان کے درمیان ہیں۔ رجب طیب ایردوان نے ابھی تک امریکی انتخابات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے دور صدارت میں امریکہ اور ترکیہ کے رہنماؤں کے درمیان 9 ملاقاتیں ہوئی تھیں، جن میں ایردوان کی جانب سے واشنگٹن کا سرکاری دورہ بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس صدر بائیڈن نے ایردوان سے محض ایک بار ملاقات کی ہے اور پھر بین الاقوامی کانفرنسوں کی سائیڈ لائنز پر مختصر ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایردوان کے لیے امریکی صدور کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کرنا اہم ہے۔ یہ ان کے ملک کے اندر سیاسی اور جائز حیثیت کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی شخصیت کے گرد ایک نظام بنایا ہے بلکہ اپنے ووٹرز خصوصاً اپنے حامیوں کو بھی یہ یقین دلایا ہے کہ وہ ایک بااثر رہنما ہے، اور یہ کہ ترکیہ ترقی کر رہا ہے اور وہ بہت اہم ہے۔ رجب طیب ایردوان ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اکثر گرم جوشی سے ذکر کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ جب ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تھے تو روس سے میزائل خریدنے کے معاملے پر ترکیہ پر پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ ٹرمپ نے ایک بار ترکیہ کی جانب سے امریکی حمایت یافتہ شامی کرد فورسز پر حملوں کی دھمکی پر خبردار کرتے ہوئے یہاں تک کہا تھا کہ وہ ترکیہ کی معیشت کو بقول ان کے بالکل تباہ اور برباد کر دیں گے۔ ٹرمپ حماس اور حزب اللہ کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی مزید حمایت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر ترک اور امریکی رہنماؤں میں اختلافات پھر سے ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ اور فلسطینیوں اور اسرائیل کے تنازع سے متعلق جو حکمت عملی ہے اس سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، یہاں تک کہ خطے میں ایک جنگ ٹالنا بھی ممکن نہ رہے۔ تو ٹرمپ کی صدارت میں ترکیہ کے لیے امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی کافی خدشات بھی موجود ہیں۔ اگرچہ ایردوان اور بائیڈن کے درمیان براہ راست روابط بہت کم رہے ہیں، نیٹو کے دونوں اتحادیوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کے باعث ترکیہ اور امریکہ تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی انتخابات کے نتائج میں انقرہ کے لیے جہاں فوائد ہیں وہیں نقصانات بھی ہیں۔ کملا ہیرس کی انتظامیہ کا مطلب مزید تسلسل ہوگا، لیکن اس میں ترکیہ امریکہ تعلقات میں استحکام کی امید بھی ہے، جبکہ ٹرمپ کے بارے میں کوئی پیشن گوئی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت برے بھی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک دن بہت اچھا، اگلے دن بہت برا۔ ایسے میں جب مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی، مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا غیر یقینی مزاج انقرہ کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن ایردوان ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کی ضرور کوشش کریں گے۔ ڈورین جونز کے ساتھ ملک امید، وائس آف امریکہ۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ خارجہ پالیسی، اقتصادی معاملات اور علاقائی سیکیورٹی کے بارے میں امریکہ کی نئی قیادت کی ترجیحات اور پالیسیوں کا براہ راست اثر پاکستان پر بھی پڑ سکتا ہے۔ نظر الاسلام کی رپورٹ۔ امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کو پاکستان میں بھی بعض حلقے گہری دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ خطے میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے بجائے دیگر معاشی طاقتوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت امریکہ پاکستان کی خارجہ ترجیحات میں نمبر 1 نہیں ہے۔ نمبر 1 پاکستان کی ترجیحات میں چین ہے۔ امریکہ کا جہاں تعلق ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ تعلقات معمول پہ آئیں، نارمل ہوں اور بہتری کی طرف جائیں، لیکن ابھی اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ انفلیکشن پوائنٹ پہ ہیں تعلقات، یعنی کہ ان کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی انتظامیہ آتی ہے امریکہ میں،
کیا اس کو دلچسپی ہوگی یا وہ پاکستان کو صرف چین کے لینس سے دیکھے گا؟ اگر وہ صرف چین کے لینس سے دیکھے گا جیسے کہ حال میں دیکھتا آ رہا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ تعلقات کے جو چانسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔ حال ہی میں عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $7 ارب کے نئے پیکیج کی منظوری دی ہے۔ اس نئے قرض پروگرام کے طے ہونے کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ شاید پاکستان کی پالیسی امریکی اثر کے تابع نہیں، تاہم سابق سفارتکار ملیحہ لودھی اس سوچ اور اس قسم کے خیالات کو مفروض قرار دیتی ہیں۔ پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جس سے کہ امپریشن یہ ملے کہ وہ کسی قسم کے اینٹی چائنا US اسپانسرڈ کولیشن کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو پاکستان کے چوائسز آر کلیئر۔ دوسری جانب معاشی ماہرین کی رائے ہے کہ امریکہ سمیت مغربی ممالک چین کی تیزی سے ترقی کرتے معیشت سے تشویش میں مبتلا ہیں، اس لیے امریکہ کو پاکستان کے معاشی اور دفاعی شعبوں میں چین پر انحصار پر تشویش ہے۔ دنیا اب ہمیں بہت زیادہ چین کے حوالے سے دیکھتی ہے۔ آپ یورپ میں بات کر لیں، آپ USA میں بات کر لیں، تو پاکستان کو جو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ چین کے حوالے سے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، اس میں اسی لینس سے پاکستان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس میں پھر ظاہر مسائل بھی آتے ہیں۔ اگر کسی بھی ایسی حکومت آ جاتی ہے USA میں جس کی کہہ لیں کہ جو پرخاش ہے یا جس کی جو بہت زیادہ اگریسو ہے ٹورڈز چائنا، تو وہ پھر اگریشن جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک پاکستان کی طرف بھی منتقل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ساجد امین کے مطابق یہ دلچسپ ہوگا کہ امریکہ میں کون سی پارٹی حکومت میں آتی ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے امریکہ اب بھی کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ امریکہ جیسا ملک ہے وہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ ایک تو خود سے وہ ہمارا سب سے بڑا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تجارتی پارٹنر امریکہ ہے، وہ کوئی اور نہیں، امریکہ ہمارا بہت بڑا سب سے بڑا تقریباً وہ ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے آپ کے جو ملٹی لیٹرل سے تعلقات ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، چاہے وہ IMF ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ اور امریکہ ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں۔ آپ کی اپنی پالیسیز اپنی جگہ، لیکن ایک تو اس کا ووٹ بڑا ہائی ہے امریکہ کا اس فورم کے اوپر، چاہے وہ IMF ہے یا باقی ڈیسیجن میکنگ فورمز ہیں۔ اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس پر پاکستان کو کافی تشویش ہے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس کے بقول خطے میں بدامنی اور دہشت گردی کے واقعات پاکستان اور امریکہ کو قریب لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ ایک مشترکہ مفاد ہے امریکہ کا، مغرب کا، یورپ کا، پاکستان کا اور بلکہ ساری دنیا کا، کہ افغانستان میں کوئی ایسا خلا نہ پیدا ہو جائے کہ جہاں پہ القاعدہ، داعش اور اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ اپنا قدم نہ جما لیں، اور وہاں سے خبریں اچھی نہیں آ رہی۔ اس وقت سب سے بڑا معاملہ TTP کا ہے، جو افغانستان کے اندر پناہ لے کے پاکستان کے اندر حملے کرتی ہے۔ تو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے حملے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں ہوئے ہیں، امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے، اور ایسے بیانات دیے ہیں کہ جس میں ہماری حمایت اور دہشت گردوں کے خلاف مذمت اس میں شامل ہے۔ تو ایک مشترکہ مفاد ہے کہ اگر خطرات افغانستان کے اندر بڑھتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا تعاون بھی بڑھتا رہے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ چونکہ عالمی تعلقات میں نہ تو مستقل دوستیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی دشمنی، اس لیے امریکہ میں جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے، پاکستان کو دیگر طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکی انتخابات میں فورن پالیسی کتنا اہم کردار ادا کرے گی، اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر طیب صفتر سے، جو یونیورسٹی آف ورجینیا کے شعبہ سیاسیات سے منسلک ہیں۔ طیب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ان انتخابات میں کیا داخلی ایشوز زیادہ اہم ہیں یا امریکہ کی خارجہ پالیسی، خصوصاً 2 جنگوں میں امریکہ کا کردار؟ جی بہت شکریہ اسد۔ جو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں، تاریخ کے پیراہے سے اس کو دیکھیں مسئلے کو، تو زیادہ تر جو ہے وہ جو لوکل مسائل ہیں، جو ڈومیسٹک مسائل ہیں، ان پہ زیادہ تر جو ہے وہ اہم فوکس رہا ہے ووٹرز کا امریکہ میں۔ لیکن جو ہے وقت ظاہر تبدیل ہو چکا ہے، عالمی سطح کے اوپر انسرٹنٹی انکریز ہوئی ہے۔ جس طرح جو ہے وہ 2 جنگیں چل رہی ہیں اس وقت، ایک جو ہے وہ اسرائیل فلسطین
اور دوسری جو ہے یوکرین کے اندر رشیا اور یوکرین کے درمیان. تو اگر اس پیراہے سے اس کو دیکھا جائے تو although ڈومیسٹک جو مسائل ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا, لیکن جو بیرونی تعلقات ہیں اس کے اوپر بھی ووٹرز کے اندر خاصا جو ہے وہ انٹرسٹ ہے اور اس کے اوپر بھی خاصا ان کا فوکس ہے. تو امیگریشن پر بہت بات ہوئی دونوں امیدواروں کی طرف سے. امیگریشن پالیسی جو ہے وہ کتنی مختلف ہے اور ووٹرز کے لیے کتنا اہم ایشو ہے انتخابات میں, خاص طور پہ امریکہ میکسیکو بارڈر کے حوالے سے امیگریشن پالیسی جو ہے. دیکھیے امیگریشن کے اوپر تو جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے, کیونکہ ووٹرز کے لیے ایک بہت اہم ایشو ہے مائیگریشن کا. جس طرح آپ نے فرمایا امریکہ میکسیکو بارڈر کے اوپر جو ہم نے دیکھا ہے, اور اس میں اگر آپ جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے شروع میں اپنی پالیسیز کچھ کھلی رکھنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ بیکلیش آیا, جس کی وجہ سے پالیسیز کو تبدیل کیا گیا. یہ ہے کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں دونوں پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس کی, تو دونوں ہی جو ہے وہ مائیگریشن کے اوپر جو ہے وہ سختی کرنا چاہتے ہیں اور دے وانٹ اے مور ایکٹیو پالیسی. ہاؤیور اگر آپ ٹرمپ کی جو ہے وہ پالیسیز کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہی کمز اکراس, یا وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ایز سم ون جو بہت زیادہ جو ہے سختی یا سخت پالیسیز اپنائیں گے اف وہ پاور کے اندر آتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ ان کی الیکشن سلوگنیئرنگ اور ساری ان کی الیکشن کیمپین کو بھی دیکھیں تو وہ جو اپنا میسج ووٹرز کو پٹ اکراس کرنا چاہتے ہیں وہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وائس پریزیڈنٹ صاحبہ الیکٹ ہو جاتی ہیں ایز پریزیڈنٹ تو مائیگریشن کے اوپر شی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ٹف. سو امیگریشن کے حوالے سے جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. میں 2 پوائنٹس اور ہیں کوئکلی طیب وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. ماحولیاتی تبدیلی تقریباً 35% سے 40% لوگ سمجھتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی بہت اہم ہے, اور اس وجہ سے 40 جو ریسنٹ سروے ہے تو امریکی ووٹرز کو ایک جیسی تشویش ہے کیا سبھی ریاستوں میں اس ماحول کے بارے میں؟ نہیں سر, اس کے اوپر تو جو ہے وہ دیر از اے کلیئر ڈسٹنکشن. دیکھیں اگر آپ ٹرمپ کی پالیسیز کو دیکھیں تو وہ کلائمیٹ چینج کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز اے ریالٹی. سو دیر از اے لارج ہیٹروجینائٹی ان ٹرمز آف ہاؤ پیپل سی ماحولیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج ایز این ایشو, اور دس ول پلے آؤٹ ان دا الیکشنز بہت مختلف طریقے سے ڈپینڈنگ آن اگین ڈیموگرافی کا بہت افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی جو آپ کی ڈسپوزیبل انکم ہے اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. سو ماحولیاتی تبدیلی ایک ایشو ہے, بالکل ہے, لیکن سارے ووٹرز کی کلاسز میں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیو این ایکول امپیکٹ. لاسٹ پہ اسرائیل غزہ جنگ کے بارے میں. اسرائیل غزہ جنگ اور یوکرین جنگ جو ہے یہ معاملات کس حد تک ووٹر کے فیصلے کو متاثر کریں گے, کیونکہ تقریباً 35% غزہ جنگ پہ اور 28% جو ہیں وہ یوکرین جنگ کے حوالے سے ان کے فیصلے جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس ووٹ کے لیے. دیکھیے جہاں تک غزہ والا ہے اس میں تو اگر آپ کو یاد ہو مشیگن کے اندر, بلکہ ابھی بھی مشیگن کے اندر جو انڈیسائیڈڈ ووٹ ہے, کیونکہ مشیگن میں بہت بڑی جو ہے وہ امریکن مسلم پاپولیشن ہے, سو اس کا جو ہے وہ ووٹنگ بیہیویئر افیکٹ ہوگا. لیکن اس سے زیادہ آپ اگر اس کی کینڈیڈیٹس کو دیکھیں تو آئی تھنک دیٹ از مور انٹرسٹنگ, کیونکہ جو ہے وہ ہدف کیا ہے یا مطلب اینڈ پوائنٹ کیا ہے. اگر آپ اس تناظر سے دیکھیں تو ٹرمپ ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر کہ بوتھ آف دیز کانفلکٹس, یہ دونوں جو جنگیں ہیں یہ امریکہ کو جو اس کا مین فوکس ہے جو کہ ہونا چاہیے چین کی طرف کاؤنٹرنگ چائنا, اس کے جو ہے وہ اس سے اس کو ہٹا رہا ہے. سو ان بوتھ کیسز صدر ٹرمپ یا کینڈیڈیٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا فوکس یہی ہے کہ ان دونوں جنگوں کو ختم ہونا چاہیے تاکہ امریکہ کی جو ان میں ہے رول ہے اس کو ہم امریکہ کا رول جو ہے وہ صدر ٹرمپ ختم کرنا چاہیں گے, سابق صدر ٹرمپ چین کی طرف جانا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ طیب, وقت کی کمی, اور اسی پہ ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.